Yes, good noon class 6. I am going to start chapter number 4 of civics, key elements of democratic government. Hmm? Here is a story of Maya Naidu. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, white who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और कुछ इंडियंस भी. ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीकन्स थे, वहाँ पे कुछ वाइट पीपल आके रहने लगे और कुछ इंडियंस भी जो एज ए ट्रेडर और एज ए लेबरर वहाँ गए, तो वो लोग भी वहीं पर सेटल हो गए. माया नायडू एन 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspapers article. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she was asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid laws means separation on the basis of race. South African people were divided into white and black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under the apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separate and so were ambulances. An ambulance meant for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and the non-whites had to live on the worst available land. Thus, black and colored people are not considered to be equal to whites. One black township was the southwestern township, Soweto. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. This was the language that whites spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid
and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for the several years. Finally, they succeeded in the 1994. South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. Yes, class, this is the story of South Africa. What is the story? एक बार माया नायडू नाम की एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल अपनी मदर के साथ अपने घर के बॉक्सेस को साफ़ करा रही थी, तो उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है. उस स्क्रैप बुक में बहुत सारे एक 15 ईयर ओल्ड लड़के के बहुत सारे पिक्चर्स हैं. वो अपनी मदर से पूछती है कि ये कौन है. उनकी मदर बताती हैं कि वो हेक्टर पीटरसन है, जिसको पुलिस ने मार दिया था. माया जो है वो शॉक रह जाती है. वो पूछती है वाई. तब उसकी मदर उसको एक स्टोरी बताती हैं. उनकी मदर बताती हैं कि साउथ अफ्रीका जो था पहले अपार्थीड के गवर्न करते थे. अपार्थीड सिस्टम था वहाँ. व्हाट इज़ अपार्थीड? Apartheid means separation on the basis of races. Apartheid का मतलब होता है लोगों को अलग करना उनकी किसी वजह से. साउथ अफ्रीका में वो लोग क्यों अलग अलग थे? वाइट पीपल अलग थे, ब्लैक पीपल अलग थे, और इंडियंस जो थे वो अलग थे. यानी ब्लैक जो थे उनको बहुत बुरा माना जाता था. जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल हैं उन्हें बहुत बुरा समझा जाता था. उन्हें मतलब उनके साथ इतना ज़्यादा मर्सीलेसली वर्क होता था. तो वो लोगों को इस चीज़ को कहते हैं अपार्थीड सिस्टम या अपार्थीड लॉ. अपार्थीड मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिस of the races. South African people were divided into white and black, Indian and colored races. यानी वाइट और ब्लैक में वो डिवाइड थे, इंडियन और कलर्ड रेसेस में. अकॉर्डिंग टू लॉ, वहाँ के लॉ के मुताबिक क्या था? दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर. वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो लोग थे यानी वाइट अफ्रीकन्स और ब्लैक अफ्रीकन्स वो आपस में मिल नहीं सकते थे. यानी उनके हॉस्पिटल्स भी अलग होते थे, उनके बसेस, उनके एम्बुलेंसेस भी अलग होती थी. जो एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए होती थी वो बहुत वेल इक्विप्ड होती थी, और जो ब्लैक पीपल के लिए होती थी वो ऐसी नहीं होती थी. इसी तरह उनकी बसेस और ट्रेन्स भी अलग होते थे. जो ब्लैक पीपल थे उनके बस स्टॉप्स भी अलग होते थे. वो वाइट पीपल्स के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनके बस स्टॉप पे नहीं खड़े हो सकते थे, वहाँ से बसेस नहीं ले सकते थे. जिन ट्रेन्स में वो लोग होते थे वाइट पीपल होते थे, उनमें ब्लैक पीपल नहीं होते थे. माया को इस बात पे यकीन नहीं हुआ. माया को लगा कि वो जो सुन रही है वो सही नहीं है. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया's mother sounded angry when she spoke about life under the apartheid. माया जो थी, जो सुन रही थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था. उसकी माँ जो थी जब उसको वो स्टोरी बता रही थी तो वो गुस्से में थी बहुत ज़्यादा. जो उन अपार्थीड में उसने जो टाइम अपना स्पेंड किया था उन लॉज के अंडर, उसमें उसको लगता, वो बताते हुए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि वो लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे, उन स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, उन कॉलेजेस में ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे जिनमें वाइट पीपल जाते थे, उन बसेस में नहीं जा सकते थे, इवन हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते थे. यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस था ब्लैक और वाइट पीपल में. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, और नॉन वाइट्स के पास ये अथॉरिटी भी नहीं थी कि वो वोट कर सके. सिर्फ वाइट पीपल जो थे वो ही वोट कर सकते थे. आप कह सकते गोरे और कालों का फ़र्क. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. और कंट्री की जो अच्छी ज़मीनें होती थी, जिन पे अच्छी
کھیتی ہو سکتی تھی، ایگریکلچر ہو سکتا تھا، وہ ریزرو تھی وائٹ پیپل کے لیے، اور جو خراب زمینیں تھیں، خراب لینڈ تھی، یعنی ویسٹ لینڈز جو تھی، وہ کس کے لیے ریزرو تھی؟ بلیک پیپل کے لیے. یس، ون بلیک ٹاؤن شپ واز دا ساؤتھ ویسٹرن ٹاؤن شپ. ایک بلیک لوگوں کی ٹاؤن تھا جس کا نام تھا سویٹو. ہیکٹر پیٹرسن جو تھے وہ اسی کے رہنے والے تھے، اور وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے تھے اگینسٹ لرننگ آف افریقنس لینگویج. افریقنس لینگویج کو پڑھنے کے خلاف وہ اسکولس میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. دس واز لینگویج دیٹ دا وائٹ اسپوک. وہ یہ کہتے تھے کہ وہی لینگویج کیوں پڑھائی جاتی ہے جو وائٹس بولتے ہیں، جو ہم زبان بولتے ہیں وہ ہمارے اسکولس میں کیوں نہیں ہے. ہیکٹر اینڈ ادر اسکول اسٹوڈنٹ ور بینگ فورسڈ ٹو لرن دا لینگویج بٹ دے وانٹیڈ ٹو لرن دیئر اون لینگویج زولو. اور وہ لوگوں کو ہمیشہ بلیک پیپل کو یہ فورس کیا جاتا تھا کہ وہی زبان یا لینگویج اسکول میں پڑھیں جو وائٹ پیپل بولتے ہیں. وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو لینگویج ان کی بلیک پیپل کی ہے وہ بھی اسکول کے ایجوکیشن سسٹم کا ایک حصہ ہو. ان کی زبان کون سی تھی؟ ان کی لینگویج کون سی تھی؟ زولو. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. اور اسی کو لے کر جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں افریقن پولیس نے بہت ہی مرسی لیسلی یعنی بری طرح سے بلیک پیپل کو مارا اور وہاں ان پر فائرنگ کر دی. انہی میں سے ایک گولی جو تھی وہ ہیکٹر کو لگ گئی اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی آن 16 جون 1976 کو. آپ نے دیکھا کہ کیا تھا اس وقت. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded. In 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. اور اس چیز کے خلاف افریقن نیشنل کانگریس نے بہت اسٹرگل کیا. دیکھیے 1976 میں ہیکٹر کو مارا گیا تھا اور 1994 تک افریقن نیشنل کانگریس نے ان کے خلاف اس پروٹیسٹ کو جاری رکھا، اور آخر میں 1994 میں نیلسن منڈیلا کی لیڈرشپ میں اپارتھیڈ سسٹم ختم ہو گیا، اور اب وہاں پہ سارے لوگ وہ ایک ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری بن گیا، اور وہاں پہ سارے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ سب ایکول ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ لوگوں نے اپنے رائٹس کے لیے کس طرح سے لڑائی کی. کتنے سال؟ 1976 ٹو 1994 تک لوگوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا، اور آخر میں ان کی جیت ہوئی، اور انہوں نے اپارتھیڈ سسٹم کو ختم کروا کے رائے کہ جتنے بھی کنٹری کے لوگ ہیں وہ سب ایکول ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بلیک پیپل ہیں وہ اور جو وائٹ پیپل ہیں وہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں. اوکے، چلیے لیٹ us now try to understand what a democratic government means to all of us. یہ ہے کہ ہم اس آج پڑھیں گے لیٹ us now to try understand democratic government کہ کیا مطلب ہے ہم سب کے لیے. ہم سب بہت بار ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. چلیے ناؤ اسٹارٹ کرتے ہیں. واٹ از پارٹیسپیشن؟ وائی ڈو وی ہیو ریگولر الیکشنز؟ یو ہیو آلریڈی ریڈ ان دا پریویس چیپٹر دیٹ پیپل میک دا decisions in a democracy through voting. In elections, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of the people. In doing so,
it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. ہم سب جانتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں ہمارے، ہم ان کو خود چنتے ہیں. ہمارا اپنا ڈیسیزن ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو خود چنیں، اور وہ لیڈرز گورنمنٹ میں ہمارے بہاف پہ، ہمارے لیے، ہمارے انٹرسٹ کے لیے ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں، اس پہ وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. All governments are elected for fixed periods in India. This period is 5 years. Once elected, government can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular election. ہر گورنمنٹ ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے گورن کرتی ہے یا الیکٹ ہوتی ہے. ہمارے انڈیا میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ 5 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتی ہے. اگر وہ دوبارہ چاہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ میں رہے تو، یا وہ ہمیں گورن کرے تو اس پاور میں رہے، تو اس کو پھر سے آفٹر 5 ایئرس دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر لوگ چاہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اچھا ورک کیا تھا، تو وہ اسے ری الیکٹ کرتے ہیں، ورنہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سی گورنمنٹ ہے؟ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے. بی جے پی جو ہے ہماری 5 ایئرس کے لیے اس نے گورن کیا تھا انڈیا کو. اس کے بعد لوگوں نے اس کو آفٹر 5 ایئرس اس نے پھر سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور وہ پھر سے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا، اور وہ آج پھر جو ہے ہمارے انڈیا کو گورن کر رہی ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، تو کسی بھی گورنمنٹ کو انہیں لگتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو ری الیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ری الیکٹ کر سکتی ہے. یس. پھر سے 5 ایئرس کے بعد الیکشنس ہوتے ہیں. اوکے. ناؤ دیٹ از آل فار ٹوڈے.